میں ہوں جہاں گرد پڑھتے ہیں، تو اس میں جب 22-23 سالہ نوجوان جب اس کے پیچھے انٹیلیجنس لگتی ہے اور وہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ کریانے کی اس کی دکان ہے، اس کے والد کی دکان ہے، تو وہ 22-23 سال کا نوجوان کس طرح بتا رہا ہوتا ہے، تو وہ سیاڑا جڑا ہے وہ تھلو دا سیاڑا ہی ہوندے. تو میں آپ کی اس بات کی تائید کرتی ہوں. تو اب آگے میں اس وقت دعوت دوں گی آج کی ہماری اس تقریب کے دولہا، جیسے انہوں نے کہا، اور ہمارے ترقی پسند مصنف اور جہاں گرد حیدر علی آتش نے کہا تھا، سفر ہے شرط مسافر نواز بہتریے ہزارہ بہتیرے بہتیرے یا بہترے یعنی بہت سے ہزارہ شجر سایہ دار راہ میں ہے. تو میں اب دعوت دوں گی جناب فرخ سہیل گوندی کو آپ کی بھرپور داد میں، اور ان سے صرف یہ التماس کروں گی کہ انہوں نے کس طرح سے ان 4 دہائیوں کے آنے والی جنریشن سے جس طرح سے اس ٹریولاگ کو جوڑا ہے یہ ضرور بتائیں گے. جناب فرخ سہیل گوندی. جناب مہمان خصوصی ڈاکٹر الہامی آرنجی، خوش گیلدنس، فرت اللہ بابر صاحب، خواتین و حضرات، میں سب سے زیادہ ممنون ہوں جناب آصف خان صاحب CEO شہید بھٹو فاؤنڈیشن کا کہ انہوں نے آج کی تقریب کی میزبانی کی اور یہ تقریب برپا کی، اور اس کے بعد سب دوستوں کا، جہاں پر جتنے لوگوں نے گفتگو کی، آسیہ میر نے اور ڈاکٹر فرت نے، ڈاکٹر صوفیہ نے اور ڈاکٹر شاہد کامران نے، میں سب کا ممنون ہوں اور سب آنے والوں کا ممنون ہوں. میں دل سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جتنے لوگ سٹیج پر علمی فکری طور پر بیٹھے ہیں اسی سطح پر نیچے، اور سب سے زیادہ میں ممنون ہوں جناب فرت اللہ بابر صاحب کا، جو پاکستان میں ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ایسا کمبینیشن کم ہوتا ہے علم کا، معلومات کا، عملی سیاست کا اور ہمبلنس کا. اور میں اس لیے بھی ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے زیادہ دوستوں کو سنا. میں تھوڑے لوگوں کی تقریبات کا حامی ہوں کہ اسپیکرز ہوں، لیکن میں چاہتا تھا زیادہ لوگ شامل ہوں اس بحث میں. میں آپ کو سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ سب دوستوں کا زیادہ وقت لیا. میں نہ کم لوں گا نہ زیادہ لوں گا، لیکن میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کروں گا اپنی شریک حیات ریما عبداللہ گوئندی. وہ پاکستانی نہیں ہیں، لبنانی ہیں. ہم دونوں کا تو عشق ہے، لیکن ہمارا ایک مشترکہ عشق ہے، وہ ہے ترکی اور ترک. کہ انہوں نے وبا کے 2 سال اگر مجھے نہ ملتے، یہ فرصت نہ ملتی، تو شاید یہ میں کتاب نہ لکھتا. چونکہ اس کتاب کو لکھنے کے لیے مجھے تلمیذ حقانی صاحب کہا کرتے تھے، جن کا میں نے لاہور میں بھی ذکر کیا. تارڑ صاحب کسی کو استاد نہیں مانتے، صرف تلمیذ حقانی صاحب کو مانتے ہیں. انہوں نے نکلے تیری تلاش میں کتاب ان کو اشاعت کرنے کے لیے کہا، اور انہوں نے ہی نام تجویز کیا. میں تو 22-23 سال کا تھا، وہ وابڈا میں تھے اور لیل و نہار کے پس منظر کے لوگوں میں سے تھے. انہوں نے مجھے تارڑ صاحب سے اسی وقت ملوایا جب میں ٹرکی سے ہو کے آیا. تو کہتے تھے تم لکھو، اور جو اگلا جملہ کہتے تھے اگر تم لکھو گے تو وہ نہیں میں بتاؤں گا، چونکہ تارڑ صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ 2 سال میرے پاس جو فرصت کے ملے، میں نے اپنی یاداشت کو تو خریدا، لیکن اپنے ابا جی کا ممنون ہوں جنہوں نے ہمیں 4تھی اور 5ویں کلاس میں ڈائری لکھنے کا سبق دیا. اور جب میں یہ لکھ رہا تھا، میرے والد صاحب حیات تھے. 17 جون 2020 کو ان کو ایک دم ڈیتھ ہوئی. تو کہتے تھے ہاں بیٹا تم لکھو، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا. اور وہ بڑے منتظر تھے. لیکن یہ کتاب میں نے مارمرا کے کنارے بیٹھ کے لکھی. دنیا کی خوبصورت بستی ہے ترکی جس کو کہتے ہیں، اور اس ترکی کا حسن جو ہے مارمرا ریجن ہے. یہ جو تغرل آپ دیکھتے ہیں، یہ جو اورہان سلطان دیکھتے ہیں، یہ جو آپ عثمان سلطان دیکھتے ہیں، یہ اسی وادی میں، اسی سرزمین، اسی خطے، اس زمین، بلکہ جس زمین میں میں رہتا ہوں وہ عثمان غازی کی سرزمین، وہ اس کی ملکیت تھی جہاں میں رہتا ہوں. گرمیوں میں جا کے میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے. تو میں نے وہاں بیٹھ کر یہ کتاب لکھی اس لیے کہ میرے پاس فرصت تھی. ہاں میں ایسے کر سکتا تھا، جلدی جلدی لکھتا، وبا کے دنوں میں 4تھے مہینے ایک کتاب آ جاتی. لیکن یہ کتاب لکھنا اس لیے ضروری تھی کہ میں نے یہ ٹریولنگ جو کی تھی، یہ دراصل ارشاد احمد حقانی صاحب، جو پاکستان میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ان کا تجزیہ پڑھنے کے لیے بے چین ہوتے تھے، لاکھوں نہیں،
وہ اکثر میرا جب کالم جنگ میں نہیں تھا چھپتا اور میں 22-23 سال کا تھا جب جنگ کے ایڈیٹوریل پیج پہ چھپتا تھا، جب 2 ہی ایڈیٹوریل پیج ہوتے تھے، تو جب میرا ایڈیٹوریل پیج پہ کوئی آرٹیکل رہ جاتا تھا تو میں ان کو خط بھیج دیتا تھا، تو وہ کہتے تھے آج کا کالم گوئندی کے لیے حاضر ہے. تو پھر اس کالم میں اکثر کبھی قرطبہ سے ایک خط لکھ دیتا تھا کہ قرطبہ کا زوال کیسے ہے. تو میں نے یہ یاد ہے، میں نے قرطبہ، یہ ابھی کی بات ہے 97، میں نے کہا بالکل قرطبہ کا زوال ویسے ہی ہے جیسے پاکستان کا معذرت کے ساتھ زوال پذیر معاشرہ ہے، کہ قرطبہ والوں نے ترقی تو کر لی لیکن اپنے وقت کے طالبان کے ساتھ رابطہ رکھا اور لڑائیوں کے لیے وہ جبرالٹر سے لوگوں کو، اس وقت کے طالبان کو بلاتے تھے. انہی طالبان نے سبب بنا اس بڑے اسپین کی تباہی کا. میرا یہ ٹریولاگ، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، 3 تہذیبوں کا ٹریولاگ ہے اصل میں. ایرانی تہذیب، ٹرک تہذیب اور بلغار تہذیب. چھوٹی سی قوم ہے بلغار، اور دلچسپ بات یہ دونوں قدیم ترک ہیں، ہن ہیں، اور دونوں کا تصادم بھی ہے تاریخی سیاسی بھی. لیکن یہ جو 3 تہذیبیں تھیں 3 سیاسی نظاموں کو ریپرزینٹ کرتی تھی. ایک اسلامی انقلاب برپا کر چکا تھا اور انقلاب نیا تھا، ابھی تازہ تھا. وہ جو میں نے دیکھا اس میں لکھا ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. پھر ترکی تھا. ترکی کا میں مداح ہوا جب 74 میں اسکول میں پڑھتا تھا تو سائپرس کبرس کا ایشو ہوا، تو میں نے پڑھا کہ ترکوں نے بلند ایجوت کی قیادت میں دنیا کی شارٹسٹ سپیچ اس نے کی، اور وہ ایک بڑی، اس کا ذکر میں نے کیا کہ کیسے وہ فیصلہ ہوا ایجوت نے، اور اپنے حکومت میں جو آپریشن کرنا تھا، جو جولائی آپریشن جس کو پیس آپریشن کہتے ہیں، تو میں عاشق ہوا. پھر 79 میں اس ترکی کا اور عاشق ہو گیا جو میرا سفر تھا. جب ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کی سزا پا رہے تھے اور پاکستان میں جیسے سب دوستوں نے کہا میں عاشق ہوں ابھی بھی ذوالفقار، اور میں پیپلز پارٹی میں تو نہیں ہوں، 98 سے چھوڑی ہوئی ہے پیپلز پارٹی، لیکن بھٹو کا عشق کم نہیں بڑا ہے. تو جب بلند ایجوت نے وزیر اعظم سابق ذوالفقار علی بھٹو کی اپیل کی تو مجھے وہ بات واقعہ یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ہی تھے جب عدنان مہندرس کو پھانسی ہو رہی تھی تو وہ ایوب خان کا میسج لے کے گئے وزیر کی حیثیت سے کہ آپ پھانسی نہ دیں. تو ترک ڈکٹیٹر نے کہا کہ پھانسی دینے سے عدنان مہندرس کو ترکی کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو بھٹو نے کہا مسائل حل نہیں ہوں گے، بڑھیں گے. تو میرے دل میں وہ بلند ایجوت نے گھر کیا، پھر ترکی نے گھر کیا. پھر جب میں ترکی کو پڑھتا گیا، وہ پڑھنا، جب میں اکثر کہتا ہوں کہ کتاب کا علم جہاں میرا ختم ہوتا ہے تو میں مشاہدے کا علم کرتا ہوں، جس کو میں سیاحت کہتا ہوں، اور وہ میں ٹریولنگ نہیں کہتا بلکہ اس کو میں ٹورزم نہیں کہتا، ٹریولنگ کہتا ہوں. تو جب میں ایران کا انقلاب دیکھتے ہوئے، جب ایک چھوٹے سے درے میں ایک طرف سوویت یونین، اس کی آرمینین ریپبلک، ارارات ماؤنٹین، اور وہ درے سے چھوٹا سا دروازہ کھلتا ہے اور ایک دم میں ایک نئی دنیا دیکھتا ہوں. سامنے آتا ترک یوں کھڑا ہے جس نے 7-8 سال جنگوں میں گزارے. وہ خاموش مجاہد نہیں تھا کہ وہ GHQ میں بیٹھا جہاد کر رہا تھا اور خاموش مجاہد اور لاکھوں ڈالر ان کے اکاؤنٹ میں جا رہے تھے. اس نے جب پہلی جنگ لڑی، یہاں سے میں نے ترکی کو پڑھنا شروع کیا. جب اس نے پہلی جنگ لڑی چنک قلعے میں تو اس کے سینے پہ گولی لگی اور اس نے کہا، ایک میجر بھاگتا ہوا، چرچل کی فوجوں نے حملہ کیا تھا، دنیا کی الائیڈ آرمی نے، نیٹو تھی اس وقت کی، انزیک، جائیں اس کے جہاز، آج بھی برطانیہ کے جہاز چنک قلعے کے سمندروں میں ڈوبے پڑے ہیں. ٹورسٹ جاتے ہیں، پاکستانی ٹورسٹ نہیں جاتے، انہوں نے کچھ اور کاکے لینے جانا ہوتا ہے قبروں پہ. ہاں سچ کہہ رہا ہوں، اپنے بابے مکے دوجے بابے لبن ٹرے نے. تو اس اتا ترک نے کہا اس میجر کو، وہ کمانڈر تھا آٹومن کا، اس نے کہا کہ تم بھاگے کیوں، سانس کیوں چڑھا ہے؟ اس نے کہا حملہ ہو گیا ہے. اور یہ کہانی نہیں ہے 800 سال پرانی، ڈرامہ بھی نہیں ہے، یہ بھی 1915 کا واقعہ ہے. اس نے کہا کہ جب فوجیں دشمن آ جائے تو دوڑ لگا دیتے ہیں. پھر اس نے دنیا کی مختصر تقریر کی، آئی ایم ناٹ آرڈرنگ یو ٹو فائٹ، آئی ایم آرڈرنگ یو ٹو ڈائی، اور خود لڑا. 5 دن وہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر سیمسون سے ازمیر تک آیا، جلتے ہوئے ازمیر کو بچایا. میں نے بھٹو کو تو ایموشنلی عشق کیا، میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. میں نے دنیا کے لیڈرز اور قوموں کو جو پڑھا، تہذیبوں کو پڑھا، آج کی قوموں کو پڑھا، آج کے ترکوں کو پڑھا، پرانے ترکوں کو پڑھا، سلجوکیوں کو پڑھا، آٹومن کو پڑھا. میں نے کہا کیا قوم ہے کہ آخری جنگ وہ جیتتا ہے جب
ارض روم میں مساک ملی کرتے ہیں 56 سپوت، اس کا پورا چیپٹر ہے. ہمارے یہاں آج کل نیا ترکی پڑھایا جا رہا ہے جس کا منصورے سے تعلق ہے، ترکی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں سچ کروں گا، اس کا ترکی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ 56 سپوت جو کاظم کارا بیکر کور کمانڈر ارض روم کہتا ہے کہ آؤ مصطفیٰ حملہ ہو گیا ہے. جو برطانیہ فرانس کی فوجیں، میں نے تصویر لگائی ہے، 1920-21 تک استنبول کے اندر گشت کرتی تھی، قبضہ ہو چکا ہے، آؤ ہم فیصلہ کریں. وہ اتا ترک کیا ذہین لوگ اور کیا نیشنلسٹ ہیں. وہ وردی اتارتا ہے، کہتا ہے کہ میں آٹومن کو، اپنے سلطان کو مصیبت میں نہیں ڈالوں گا کہ میرا جرنیل باغی ہے. وردی اتار کر وہ اناطولیا کے کسانوں کے ساتھ ایک پاپولر ریولوشن، وار آف انڈیپینڈنس کرتا ہے، جس کو بالشوک سپورٹ کرتے ہیں، اسلحہ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں. دنیا کی ایک طاقت تھی سوویت یونین کے، بالشوک سپورٹ کرتے ہیں. اور آخری جنگ، رابرٹ فسک نے ایک جملہ کہا ہے اتا ترک کی ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کو سناتا ہوں. پہلا واقعہ دوملو پینار میں، جو میں نے اس جہانگردی میں لکھا ہے اپنی کتاب میں، کہ سکاریا کی جنگ بیزنٹینین امپائر کی ریسٹوریشن کا فیصلہ کر چکے ہیں یونانی. 700 کلومیٹر کی حصار بنا کر داخل ہو چکے ہیں ترکی کے اندر، اور آیا صوفیہ کو گرجا بنانا چاہتے ہیں. گرجا واپس بیزنٹینین گرجا. اور سلطان جو یونانی بیزنٹینین بادشاہ اپنی ریسٹوریشن کا اعلان کر چکا ہے کہ ہم ترکی فتح کر چکے ہیں تقریباً. تو وہ جو فیصلہ کن جنگ لڑتا ہے، یہ ہے ترکی. وہ فیصلہ کن جنگ جب لڑتا ہے، مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک دوملو پینار میں جنگ جیتتا ہے. یونانی جرنیلوں کو ہتھکڑیاں لگتی ہیں، گرفتار ہوتی ہے، ترک فتح مند ہوتے ہیں. میں اس دوملو پینار پہ گیا ہوں، کتنے ہیں جو کہتے ہیں آئی لو ٹرکی اور دوملو پینار جاتے ہیں پاکستان سے. تو سارے ترک جرنیل اس کے سامنے یونان کا جھنڈا لگاتے ہیں زمین پر کہ فاتح غازی مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک اس جھنڈے پر چلیں آپ. وہ کہتا ہے نہیں، آئی ریسپیکٹ دا نیشنز ڈگنیٹی اینڈ دیئر فلیگ از ریپرزینٹنگ دیئر نیشن. میں اس جھنڈے پر یونان پر نہیں چلوں گا. یہ ہے اتا ترک اور ترک. اور وہ چنکلے جہاں پر دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے جنگوں کا، شہیدوں کا، جہاں پر آسٹریلین انڈین 5000 لڑنے چلے گئے. کہتے ہیں جی ہم بڑے آٹومن کے حامی تھے، اور یہ تو برطانیہ کی طرف سے جنگ لڑنے گئے تھے آٹومن کے خلاف. 5000، میں نے وہ قبریں ڈھونڈی ہیں، وہ اگلی کتاب میں آئے گا. وہاں وہ جنگ جیتتا ہے. آسٹریلین، یونانی، فرانسیسی، برطانیہ، اتحادی فوج، پڑھیں آپ اس کو. جنرل کچنر، جس کا آج تک ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، اس کو شکست دیتا ہے. جب وہ صدر ہوتا ہے، پاپولر لیڈر بنتا ہے، تو وہاں پر جو بڑی دیوار بنائی ہے اس پر لکھا ہوا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس سرزمین پر جو لڑنے آئے جانیز، یعنی کہ نان مسلم کرسچنز، آسٹریلین، برٹش، فرینچ، جانیز اینڈ محمد آر سلیپنگ ٹوگیدر پیسفلی. اس سرزمین پر وہ آج اس سرزمین کے بیٹے ہیں اور وہ ابدی نیند سو رہے ہیں. رابرٹ فسک کہتا ہے 20ویں صدی کی سب سے بڑی سٹیٹمنٹ ہے یہ، جس رابرٹ فسک کا آپ نے ذکر کیا. تو یہ سفر نامے اصل میں ایسے ہی ہوتے ہیں. اور وہ بلغیریا، کمیونزم کا کسی نے مقدمہ ہی نہیں لڑا. پہلے کہتے رہے خاموش مجاہد، جہاد جہاد، پھر کہتے ہیں سٹنگر آگے. وہ جو تھا اپنا برزنسکی آ کے تقریریں کرتا تھا انہی دنوں کہ وی آر فائٹنگ فار اللہ اینڈ یو آر فائٹنگ فار اللہ. تو آپ کے گھر اور مسجدیں خطرے میں ہیں. آج آپ بیانیاں دے رہے ہیں. اس کمیونزم جو منہدم ہو گیا، آج تک اس کا کسی نے اردو ادب میں مقدمہ نہیں لڑا، لٹریچر میں کبھی کسی نے بحث ہی نہیں کی. تو لہٰذا میں اس زمانے میں رہ کر میں نے یہ سفر نامہ لکھا، اس لیے کہ میں نے دنیا کے 100 ملک دیکھ لیے. صوفیہ تو میری ہیرو ہے، چونکہ وہ صوفیہ شہر کیا خوبصورت. اس کا بھی ذکر کیا کہ اس کو کیپٹل بنانا چاہتا تھا بیزنٹینین ایمپرر استنبول کی جگہ. اور پھر اس کے اندر تہذیبوں کا ذکر ہے، نظاموں کا ذکر ہے، اور کمپیریٹیو سٹڈی ہے. جیسے ڈاکٹر صوفیہ صاحبہ نے کہا، یہ اصل میں ایک پولیٹیکل سائنس کی کتاب تو ہے، اینتھروپولوجی بھی ہے. ڈاکٹر فرت نے بڑی اعلیٰ بات کی. اور آپ نے ایک بات دیکھی ڈاکٹر الہامی کی کہ آسیہ کی تقریر پر کتنے خوش ہوئے تھے کہ آئی ایم امپریسڈ بائی دس کریجس وومن. اس کا ذکر کیا میں نے کہ اتا ترک نے عورت کو جو کرج دی ہے
وہ ترکی کے اندر دیکھنے والی ہے. وہاں پر عورت کیسے محفوظ چلتی ہے, وہاں کسی کا اسلام خطرے میں نہیں ہوتا, کوئی جینز میں ہے یا اسکرٹ میں ہے, یا اس کا حجاب نوچا نہیں جاتا, نہ اس کی پتلون نوچی جاتی ہے, یا نہ ان کے. یہ وہ نظام پیدا کرتا ہے سماج کو, نظام, سیاسی نظام پیدا کرتا ہے سماج کو. تو ترکوں نے 1,24,00,000 ترک رہ گئے تھے 1923 میں, تو انہی کے پاس 3 وہی آپشن تھی جو اسپین کو دی گئی تھی کہ مذہب بدل لیں, ملک چھوڑ دیں, یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اتاتürk ترک نے کہا تھا ہمارے پاس سکاریا جنگ میں 2 ہی رستے ہیں, یا مارمرا میں ہم مریں یا ہم مارمرا میں ان کو مار دیں. تو قومیں ایسے بنتی ہیں. یہ ٹریولاگ در حقیقت سماجوں, تہذیبوں, تمدن, قوموں, پولیٹیکل سسٹم, وہاں کا رہن سہن, اور وہ گمشدہ سماج. کمیونزم کو آج میں جاتا ہوں, میری اگلی کتابیں آئیں گی, ایسے پیش کیا جاتا ہے کمیونسٹ ملکوں میں جیسے نازی یہاں تھے. اس کو کہتے ہیں میمروسائٹ, سب چیزیں مٹا رہے ہیں, میورل, مجسمے, پینٹنگز, کہ وہ زمانہ یاد نہ رہے. جہاں پر ہتھوڑا تھا وہاں میکڈونلڈ لگا دیا گیا. تو یہ وہ ٹریولاگ ہے جو کووڈ مارکیٹ سے شروع ہوتا ہے اور کووڈ اسٹیٹ سے شروع ہوتا ہے, اور میرے پیچھے 3 انٹیلیجنس والے لگتے ہیں کہ بلغاریہ والا نے ویزا آپ کو کیسے دے دیا, اور میں وہاں کریانے والا بن جاتا ہوں, کیونکہ میرا حلیہ تو ہوتا ہے ایک ترقی پسند نوجوان, ماؤ کیپ پہنی ہے, جیکٹ پہنی ہے, اور جین شین تو ہوتی نہیں تھی, وہ دوسری والی جین ہوتی تھی ایک لاہور میں مقامی جین. تو ان کو شک ہوتا ہے کہ ہے تو بڑا پڑھا لکھا ایکٹیوسٹ ہے کوئی, تو پھر میں کریانے والا لہجہ, لوریا لہجہ بولنا, میری رنگ محل چ دکان ہے. تو وہ مجھے شین کینری یاد آتا ہے جو گنز آف نیوران میں مچھیرا بنتا ہے. تو یہ کتاب دراصل اس زمانے کے محفوظ کرنا تھا جب میں نے کنا نیورن کا مارشاء اللہ دیکھا. اس میں حاجی بیرم ولی کا ذکر ہے, مولانا روم کا تو بڑا ذکر ہوتا ہے, لیکن یونس ایمرے کا ذکر نہیں ہے. کہ ترکی کی تاریخ یونس ایمرے اور حاجی بیرم ولی کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے. تو چیزوں کو ایک ٹریولر اینتھروپولوجی کے حوالے سے, سوشیالوجی سے حوالے سے, پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے, اور اردو زبان کے علاوہ, ماڈرن اردو زبان کے علاوہ فرانسیسی, عربی, فرینچ, انگریزی, آج تک سفر نامہ ایسے ہی لکھا گیا ہے. میں سب کا ممنون ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے سنا. میں خصوصی طور پر فرت اللہ بابر صاحب کا, آصف خان صاحب کا کہ انہوں نے یہ تقریب منعقد کی, اور ڈاکٹر الہامی ایرنجی صاحب کا شکریہ کہ وہ یہاں لائے, اور یہ PhD ڈاکٹر ہیں, یہ MBBS والے نہیں ہیں, اور یہ یہاں پر تشریف لائے. میں سب کا ممنون ہوں, بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب فروخ سہیل گوہندی, بہت خوبصورت باتیں کی, اور آپ نے بتایا کہ کس طرح سے آپ نے میں ہوں جہاں گرد کو قلم بند کیا. اور اب میں چاہوں گی کہ آج کی اس تقریب میں دعوت دوں اس انسان دوست شخصیت کو جس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر شہید بھٹو فاؤنڈیشن میں موجود جو تمام اس وقت حاضرین و شرکا ہیں, صرف آپ ہی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے تمام انسانی یہ کہیں گے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے. میں دعوت دوں گی اس وقت سابق سینیٹر, سیاستدان, ترقی پسند محترم فرت اللہ بابر صاحب. صاحب کتاب, صاحب شام, صاحب تقریب, آج کی اس تقریب کے دلہا فرخ سہیل گوہندی صاحب, ڈاکٹر الہامی صاحب, سٹیج پر تشریف فرما اکابرین, علم دوست خواتین و حضرات. میں سب سے پہلے فرخ سہیل گوہندی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. گوہندی صاحب, آپ نے جو یہ سفر نامہ لکھا ہے, حقیقت یہ ہے کہ اس سے مجھ جیسے طالب علم کے لیے نئی راہیں کھل گئی ہیں, اور میں آپ کو اس کا بڑے مختصر الفاظ میں حوالہ دوں گا. یہ جو سفر نامہ ہے, ٹریولاگ ہے, اردو لٹریچر کا ایک اہم صنف ہے, اور ہمارے ہاں پاکستان میں بڑے بڑے نام ہیں سفر نامے لکھنے والے. مستنصر حسین تارڑ ہے, ابراہیم جلیس ہے, امجد حسین امجد ہے, بڑے نام ہے, جمیل الدین علی ہے, بشرا رحمان ہے. دیر آر اے نمبر آف آؤٹ اسٹینڈنگ
ٹریولاگز رائٹرز سفر نامے لکھے ہیں. فرخ سہیل گویندی نے جو سفر نامہ لکھا ہے اس میں اور دوسرے سفر ناموں میں جو میں نے اس میں چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ فرخ سہیل 80s کی دہائی کی بات لکھتا ہے اور وہ لکھتا ہے 40 سال بعد 38 سال بعد. آرڈینریلی سفر نامہ جب آدمی ٹریول کرتا ہے اور کسی جگہ کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ اسی وقت لکھتا ہے جب یادداشت اس کی ہوتی ہے. اس پرٹیکولر سفر نامے میں فرخ سہیل گویندی stresses upon his mind, goes back into time 38-40 years پیچھے وقت جا کے وہ 2020 اور 2021 میں اپنے ذہن کو کریدتے ہوئے وہ لکھتے ہیں. دس از اے یونیک فیچر آف دس سفر نامہ. اور یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ صرف فرخ سہیل ہی کر سکا ہے. دوسرا جو اس کے سفر نامے جو میں نے چیز دیکھی وہ یہ ہے کہ وہ قاری کو، پڑھنے والے کو انٹرٹین کرتا ہے، امپریس کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اگر قاری امپریس ہوتا ہے تو وہ خود اس بیانیے سے امپریس ہوتا ہے، لیکن فرخ سہیل کی طرف سے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ نہیں ہے کہ میں قاری کو امپریس کروں. ان کا اٹیمپٹ یہ ہے کہ میں قاری کو انٹرٹین کروں اور وہ واقعات جو میں نے دیکھے اور میں 38 سال پہلے دیکھے میں اس کو ان کے سامنے رکھوں. اور تیسری کریکٹرسٹک ان کے سفر نامے کی یہ ہے کہ یہ اس کی صورت مکالمے کی ہے، ایک ڈائلاگ کی ہے. یو فیل لائک پارٹیسپیٹنگ ود ہم ان دا کنورسیشن. اور یہ فتویٰ نہیں ہے. اور ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ فتویٰ صادر کرتا ہے اور فتووں میں پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. یہ جو مکالمے کی صورت ہوتی ہے یہ مکالمے کی صورت میں امکانیات کی بات ہوتی ہے اور امکانیات سے زندگی پیدا ہوتی ہے اور زندگی بڑھتی ہے. تو فرخ سہیل گویندی صاحب میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو سفر نامہ لکھا. دیکھیے سفر نامہ جو ہوتا ہے وہ تاریخ تو نہیں ہوتی لیکن تاریخ کا ایک اہم ماخذ ہوتی ہے. اور فرخ سہیل گویندی کے سفر نامے میں جو دوسرے سفر ناموں سے اس کو ممتاز اور ممیز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ برملا یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ ایک سیاسی کارکن، نظریاتی کارکن کا سفر نامہ ہے. یہ کوئی داستان عشق اور لیلا نہیں ہے، ایک سیاسی کارکن ہے جو وہ دیکھ رہا ہے اور 80s کی دہائی میں دیکھ رہا ہے. اور جو ہی وہ اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے تو اس کا مشاہدہ بھی ایک سیاسی کارکن کا ہے. جب وہ روانہ ہوتا ہے بس میں ایران کی طرف تو کہتا ہے کہ نہ معلوم یہ ازبک تھے یا تاجک تھے یا کون تھے، لیکن لمبی گردنیں تھیں، لمبے قد تھے، اور ہاں یہ افغانستان کے تھے جو حکومت پاکستان کے محبوب تھے. بس اس ایک جملے میں انہوں نے 80s کی دہائی کا سارا نقشہ پیش کر دیا. Now this is a very rare quality. پھر آپ جب ترکی جاتے ہیں تو وہاں کنعان کے مارشل لاء کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ہی ضیاء الحق کے مارشل لاء کا بھی ذکر کرتے ہیں اور خود وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. اور پھر وہاں پہ جو یہ کنعان کے مارشل لاء کا ذکر کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب یہ نقشہ کشی کرتے ہیں کہ وہاں بھی مجھے ہر شخص ایسا لگا، ہر راہگیر ایسا لگا جیسے وہ فوجی عامر کا مخبر ہو. اور یہ جب منظر کشی کرتے ہیں تو مجھے افتخار عارف کا وہ شعر یاد آتا ہے، خاص ضیاء الحق کا مارشل لاء تھا یا کنعان کا تھا. انہوں نے کتاب میں تو اس شعر نہیں کہا لیکن جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے افتخار عارف کا یہ شعر یاد آیا کہ تمام لشکر ایک طرح ہوتے ہیں، تمام خنجر ایک طرح ہوتے ہیں، فرات کے کنارے ہوں یا کسی اور جگہ. تو کنعان کا مارشل لاء ہو یا ضیاء الحق کا مارشل لاء ہو، جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے نقشہ کھینچا تو تمام لشکر ایک طرح، تمام خنجر ایک طرح، فرات کے کنارے ہوں یا کسی اور جگہ. یہ جو
یہ تاریخ تو انہوں نے نہیں لکھی، لیکن تاریخ کا ماخذ انہوں نے لکھ لیا ہے. اور دیکھیے تاریخ جو ہوتی ہے، جب آپ تاریخ لکھتے ہیں، اگر آپ مورخ ہوں، تاریخ دان ہوں، تو اگر آپ اس عصر میں رہ رہے ہوں تو یو ہیو اے لمیٹیشن، اینڈ دا لمیٹیشن از دیٹ یو آر ٹو کلوز ٹو دا ایونٹس اباؤٹ وچ یو آر رائٹنگ. And since you are too close to the event, because you are a participant more or less, therefore you are not objective. آپ کی آبجیکٹیوٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اگر آپ بڑے اچھے مورخ بھی ہوں لیکن آپ اس دور کے بارے میں لکھ رہے ہوں جس دور میں آپ رہ رہے ہوں، تو absolute objectivity is impossible. You have to be subjective. اور جب اگر آپ اس دور کا نہیں لکھ رہے تاریخ، آپ پرانے دور کا لکھ رہے ہیں، پرانے وقتوں کا لکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کا بیانیہ اور جس دور کو آپ بیان کر رہے ہیں اس میں وقت کا فاصلہ ہے، اور وقت کا فاصلہ جتنا بڑھے گا اتنا ہی تصویر دھندلی ہوگی. سو دس از اے لمیٹیشن آف ہسٹری رائٹنگ. If you are a part of the historical processes taking place, you are not truly objective. If you are writing of the distant past, your view is blurred. لیکن جو فرق سہیل گوبندی کی کتاب ہے، now he is writing about the history of the 80s from the perspective of the 20s, اور یہ اور وہ خود مشاہدہ کر رہا ہے. تو I think this lends a unique strength to this narrative. آپ نے ترکی کی بات کی اور کنعان کی بات کی. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اب آپ اور نوجوانوں سے کہوں گا کہ پاکستان 80s کا، ٹرکیز 80s کا، اور اب 2022 کا اب ایک سیمینل فرق آیا ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ 80s میں ضیاء الحق اور کنعان دونوں martial law administrators. In the 2022, the military in the Turkey is now under the constitution and the parliament. اور میں جو آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے یہ کتاب پڑھ کر مجھے تحریک ہوئی. اس سے پہلے ڈاکٹر طاہر ملک صاحب نے بھی کہا کہ مجھے بھی لکھنا چاہیے. میں اس تجربے سے کہ ٹرکی نے کس طرح اپنی فوج کو سول بالادستی کے ماتحت کیا اور کس طرح ٹرکی نے اس کو پارلیمان کے تحت لایا. Now this is not easy, but I think some of you, the young people, should take up this project. کہ بھئی اگر 80s کا ٹرکی اور 80s کا پاکستان میں ایک مماثلت تھی، 40 years later what has happened? I'm also, فرق سہیل گوبندی صاحب, I'm fortunate کہ میں ٹرکی کئی بار گیا ہوں، اور میں ہز ایکسیلنسی اردوغان سے ملا ہوں جب وہ پرائم منسٹر تھا، میں ان سے ملا ہوں جب وہ پریزیڈنٹ تھا. اور جب آپ کی یہ کتاب میں نے پڑھی تو مجھے خیال ہے کہ میں نے بھی تو اس سے گفتگو کی ہے، اور ہم نے ان سے پوچھا کہ ایکسیلنسی آپ نے اپنی فوج کو کیسے کنٹرول میں لائے ہیں. یہ وقت اس گفتگو کا نہیں ہے، لیکن آپ کی کتاب سے مجھے تحریک ملی ہے. آئی شوڈ رائٹ اباؤٹ دیٹ کہ ہم نے ٹرکی کی لیڈرشپ، ہم ان کے ایکیڈیمک سے ملے، ان کے پروفیسر سے ملے، ان سے ہم نے بات کی کہ جی آپ ہم کو صرف یہ بتا دو. اور آئی مسٹ سے کہ اردوغان واز ویری کائنڈ. ون سینٹینس دیٹ آئی ریممبر، اس نے کہا ہمیں کہ پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو یو ہیو ٹو ہیو ٹریڈ، اینڈ اف یو وانٹ ٹو ہیو ٹریڈ یو مسٹ ہیو ریجنل ٹریڈ. اینڈ ہی سیڈ آئی ڈونٹ imagine how a country can trade in the region without trading with the neighbor. انہوں نے اور بات نہیں کی. تو یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ریجن میں ٹریڈ کرنا چاہو، دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہو، ریجن میں نہ کرو، اور ریجن میں کرنا چاہو اور اپنے پڑوسی کے ساتھ نہ کرو. ذرا اس پہ سوچو. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جلد بازی نہ کرو، لیکن اپنی سٹرگل جاری رکھو. اور یہ فوج تمہارے پارلیمان کے تحت آئی. انہوں نے فوج کا لفظ استعمال نہیں کیا، ویسے انہوں نے کہا کہ غیر جمہوری عناصر. سہیل گوبندی صاحب, I want to compliment you once again. It's an outstanding work that you have done. اور آپ نے حقیقت یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے
آپ نے راستے کھول دیے ہیں کہ ہاؤ دے شوڈ پروسیڈ فردر اس کنورسیشن پہ آگے. اینڈ تھینک یو ویری مچ ایکسیلنسی فار گریسنگ دی اوکیزن. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں.